اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ یونس کا تعارف۔ سورہ یونس کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکی صورت ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس کے رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ یونس میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کا نام یونس رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 98 یعنی 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب قبر کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الف لام را سے تلاوت شروع ہونے والی صورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ سورہ یونس کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3،
دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4، کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا۔ نمبر 5، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 6، قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ سورہ توبہ کے ساتھ سورہ یونس کی مناسبت۔ سورہ یونس کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا، اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا۔ نیز سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔